کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ قرآن پڑھ رہی ہیں، شادی بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیتی ہے، اتنا گندا کر لیتی ہے، بس میں بول نہیں سکتا، میرے اشارے سمجھ جانا۔ شادی ہوتی تھی تو جب پہلی مرتبہ شوہر کے گھر میں جاتی تھی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا میرا شوہر کون ہے، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اتنی پاکیزہ ہوتی تھی، اتنی صاف ستھری، اور اب تو اتنی اس کی شرم و حیا، غیرت، سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ اور جو ریا بچا، 1 سال پہلے جو رشتہ ہو جاتا، منگنی ہو جاتی ہے نا، تو جس سے رشتہ اور منگنی ہوا اس سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اماں کو بھی پتا ہے، زینے پہ کھڑے ہو کے آدھے، اور تم نے بھی بے حیا بنا دیا اپنی بیوی کو، کیوں بات کر رہے ہو؟ ابھی رشتہ ہوا، شادی نہیں ہوئی، ابھی وہ تمہارے لیے غیر ہے، تم بگاڑ رہے ہو، گرم پانی ڈال رہے ہو، تم نے اس کی حیا توڑ دی، شرم توڑ دی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہ غیروں سے بھی کرنے لگتے، تم بھی تو ابھی غیر ہو اس کے لیے۔ ماں کو بھی پتا کس سے جس سے رشتہ ہوا اس سے ہی بات کر رہی ہے۔ ڈوب کے نہیں مرا گا اس اماں بے حیا سے، بگاڑنے کے کام کر دی۔ اگر رشتہ ہو جائے، اس لڑکے سے بات کرنا موبائل پہ حرام ہے، منع ہے۔ اسے ساری باتیں بتا دیتا، میرا فلاں سے افیئر چل لیا تھا، میرا فلاں سے وہ چل لیا تھا، وہ اسے توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جو رہی بچی ہے، بعض بات بھابھی ایسی ہوتی ہے، بعض بات بہن ایسی، بعض بات چچی ایسی، بعض بات ممی ایسی، کوئی نہ کوئی عورت ہوتی، ساری باتیں لڑکے کو بتا دیتی ہے۔ گھر کے ہی لوگ آگ لگا رہے ہیں، ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس کا وہاں اس سے بات چیت چل رہی تھی۔ کنجڑپن گھر میں ہو رہا، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ماں کی پوری ذمہ داری ہے، باپ تو بیچارہ رشتہ کر گئے، اور اگر چھوٹ گئی تو جب اس شوہر کے گھر میں جاتی ہے، پتہ نہیں 5 سے پہلے باتیں کر لیتی ہے، 6 سے، یہاں تک کہ اب تو موبائل ایسے، وہ کیا بولتے اس کا، ویڈیو کال، نئے نئے کپڑے پہن کے، اور بعض کی تو یہاں تک سنی گئی ہے، معاف کر دینا، کہ اگر نکاح میں آ جائے، شادی ہو جائے، تو حیا، اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ میاں بی بی اپنی زندگی گزارتے ٹائم اوپر سے کپڑا ڈال لے، اور تیرا بھی رشتہ ہی ہو گیا تو اس کا جسم دیکھ رہا موبائل پہ۔ اشارے میرے سمجھ گئے ہو گئے، وہ بھی کمرے میں گئی، جسم دکھا رہی ہے اپنا۔ توبہ 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 توبہ۔ اماں کہہ رہی ہو، بیٹی کہاں تمہاری؟ پہلے بات کر رہی ہے، بات، 2 تھپڑ لگے اس اماں کے، بگاڑ کے رکھ دیا ماحول کو پہلے ہی۔ توبہ توبہ توبہ، ایسی حرکتیں اور کھلے عام حرکتیں، آج سے یہ باتیں سن لینا۔ اگر لڑکیوں کا رشتہ ہو، اور بعض لڑکا کیا کرتا، ناراض ہوتا، رشتہ توڑوا دیتا ہے کہ وہ مجھ سے تو بات کر ہی نہیں رہی ہے، مجھ سے ناراض ہے وہ۔ بے حیا یہ لڑکے بھی کم نہیں ہیں، تجھے بھی شرم آنی چاہیے۔ گھر میں تیری بھی بہن بیٹی ہے، گھر میں تیری بھی ماں ہے، تم دوسروں کی عزت کرو گے تو تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہوگی، دوسروں کی بے عزتی کرو گے، چاند پہ تھوکنے والا اسی کے منہ پہ گرتا ہے۔ تم کیا مطلب، اس کا مطلب تم لڑکے ہوگے تو جو چاہو گے کر لو گے؟ ہوش کی پینا، ورنہ ان آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈال دی جائیں گی، پگھلا دیا جائے گا یہ جسم، داغ لگا دیے جائیں گے جسم۔ سمجھے، اگر کوئی شریف لڑکی ہے اور وہ بات نہیں کر رہی ہے تو فورس ڈال لیا کہ مجھ سے تو بات کر ہی نہیں رہی ہے۔ اب اماں موبائل لے کر لینا، 2 باتیں کر لے کر لینا، بھابھی لیے پھر رہی ہے، وہ بہن کی شادی ہو گئی ہے، اس نے اس سے کانٹیکٹ کر لیے، اور وہ کہہ رہا لے کر لینا، دیکھ کر لینا، اس کی خوشامدیں چل رہی ہیں۔ یہ ہے ماحول اسلامی، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ ابھی بھی اپنے آپ کو بدل لو، ورنہ دن دور نہیں ہے، قہر ٹوٹ جائے گا۔
یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ، قرآن میں ایک آیت مجھے آ رہی ہے نظر، قرآن پڑھا کرو تو تمہیں پتا چلے گا۔ قرآن میں ایک لفظ عمران آتا ہے، عمران کیا آتا ہے؟ آیت پڑھوں میں، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ کیسی عورت تھی ذرا بتاؤں، اجازت ہے؟ عمران دو شخص آتے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا، یاد رکھیو، موسیٰ اور ہارون ان دونوں کے باپ کا نام کیا تھا بولو؟ عمران۔ اور دوسرا حضرت مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کس کا نام بولو؟ حضرت مریم۔ ذہن میں رکھنا، یہ بات نکلنا جائے۔ یہ جو آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي، یہاں جو عمران نام ہے وہ حضرت مریم کے باپ مراد ہے، یہ بھی بتا دو۔ ابھی حضرت ایسا ہوا، اس آیت سے پہلے عمران اور ان کی بیوی کا نام فاقورہ تھا۔ تقریباً تفسیر میں آتا ہے غالباً 120 سال کی عمر ہو گئی، ان کے یہاں بچہ نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں۔ اب اس سال میں بڑھاپا تو ہو ہی جاتا۔ تو حضرت عمران کی بیوی ایک دن سامنے پیڑ پہ نا ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور وہ چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی۔ انہیں اتنا پیار آیا اور دل ہی دل میں انہوں نے کہہ دیا، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دیتا، مولا جیسے یہ ماں اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے، اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دینا تو میں اس اولاد کو صرف اور صرف اور صرف تیرے ہی خدمت، تیری کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مائیں سبحان تمنا اللہ۔ کرتی ہیں کیا ایسی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں۔ کعبہ قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا، مسجد اقصی وہ تھا قبلہ، بیت المقدس فلسطین میں۔ کہا میں اس کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ نے بچے کی امید دے دی بڑھاپے میں، اب انہوں نے منت مان لی۔ قرآن میں آیا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب جب حمل ہو گیا، بچے کی تیاری ہوئی، تو جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ ہاں شاباش، کون ہوئی وہ؟ بیٹی ہوئی۔ اب بتاؤ مسجد میں کام بیٹا کرتا بیٹی؟ بیٹا ہی کرتا ہے، مگر انہوں نے تو منت مان لی تھی کہ میں اس کے لیے، تو جیسے مسجد میں حجرہ ہوتا ہے نا امام اور مؤذن کے، ایسے ہی محرابیں بنی ہوئی تھی، محراب بولتے اس کو، کہ یہ جگہ ان کی، جگہ ان کی، جگہ ان کی، بہت سارے خادم تھے۔ اب جب پیدا ہوئی تو اس ماں نے کہا میں نے نظر مانی تھی جو بھی ہوگا میرے پیٹ میں، اللہ نے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں؟ یہ بھی رائے خدا میں، یہ بھی رائے خدا میں۔ حضرت مریم کو ان کے لیے بھی ایک محراب بن گئی، حجرہ بن گیا۔ اب اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ نے اس بچی کی پرورش ایک نبی جن کا نام حضرت زکریا تھا، واہ سبحان ان کی اللہ، خدمت میں دے دی۔ سبحان اللہ، وہ بھی سبحان خدمت کرتے تھے، وہ زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت مریم کی وہ پرورش کر رہے ہیں، وہ پال رہے ہیں، اور ان کی محراب بن گئی۔ اچھا یہ بھی بتا دوں حضرت مریم میں حضرت زکریا میں رشتہ کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ کون تھے بولو؟ حضرت مریم کی ماں کا نام فاقورہ اور ان کی خالہ کا نام عیشا، یہ دونوں بہنیں ایک عمران کے گھر میں ایک حضرت زکریا کے گھر میں تھی۔ رشتہ سمجھ گیا نا؟ اچھا سنو، اب وہ پالتے رہے، اب جب تھوڑی بڑی ہو گئی
تو सेब अब जाकर के देखें हजरत जकरिया तो कभी सेब रखे हैं तो कभी अनार रखे हैं उनके सामने, हजरत मरियम के सामने, और वो फल जो जिन फलों का मौसम भी नहीं होता था, बेमौसम, समझ गए ना, बेमौसम फल। अब उन्होंने हजरत जकरिया ने कहा, ऐ मरियम ये फल कहां से आते हैं, ये फल कहां से आए? हजरत मरियम बोली, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये अल्लाह की जानिब। ये भी तो औरत थी यार जी, एक लड़की, छोटी सी बच्ची। अब तुम्हें क्या हो गया यार, मेकअप के मारे लदी पड़ी है। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी है, अब तो पता ही नहीं। सभी आधे घंटे पहले काली थी और उसने जब पोता तो सभी भूरी लग रही है। अब तो रंग को छुपा लिया, पैंट मार गए। अब बच्चे पांवों में रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी ढूंढ रहे, अम्मी कहाँ है? अब वो कह रही है मैं हूं तो। अब उसने ऊपर देखा तो कह रहे मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी। मां ने बच्चों को धोखा दे दिया यार। ये हालात, मगर वो मां अपनी बेटी को खिदमत के लिए हजरत मरियम रह रही है वहां पे। फल आए कहां से? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं थी, 80 साल की उम्र। सुनो, हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं, 80 साल की उम्र। अल्लाह कहा बेमौसम फल अल्लाह जब दे सकता है तो मैं भले बूढ़ा हो गया हूं तो अल्लाह मुझे औलाद भी तो दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां पर हजरत मरियम नबी नहीं थी, वलिया थी, और हजरत जकरिया वली नहीं नबी थे। नबी थे, मकाम किसका ऊंचा होता है? नबी का। मगर ये मेरी बहन सुन, ये हजरत मरियम जहां पे नमाज पढ़ती थी वहीं पे अल्लाह का नबी हजरत जकरिया खड़े होकर के नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे, ए अल्लाह इस जगह तू बेमौसम फल अता करता है, मुझ में ताकत नहीं है, बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, औलाद के काबिल नहीं हूं, मगर तुझसे औलाद मांगता हूं, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। कुरान में आता हुनालिका दा जकरिया रब्बा, जब मांगी तो अल्लाह ने उन्हें बेटा अता। वाह 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 सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।